ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ آصف رافضی روافض کا ایک ذاکر ہے جو خود رافضیوں کے کہنے کے مطابق پان کی دکان میں پان پر چونا لگاتا تھا، اور چونا لگاتے لگاتے رافضیوں کا بڑا علامہ اور ذاکر بن بیٹھا۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ آج تک اس نے اپنی فضول باتوں کے خلاف آنے والے بیانات میں سے کسی بیان کا جواب دیا۔ میں خود تو نہیں دیکھتا، دوست احباب کلپس یا لنکس بھیج دیتے ہیں تو دیکھنے پڑ جاتے ہیں۔ جو بات جواب کے قابل ہوتی ہے الحمدللہ ہم اس کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن آج تک ہماری نظروں سے اس پان والے کا کوئی ایسا کلپ نہیں گزرا جو اس نے اس کے اعتراضات پر جوابات دیے ہیں اہل ایمان نے اس کا جواب دیا ہو۔ مثال بھی دے دیتا ہوں، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے 3 کا انکار کیا اور کچھ سوالات سامنے رکھے۔ بہت سے علماء نے رافضیوں کی کتابوں کے حوالے سے اور قرآن مجید کی آیت سے اسے جواب دیا، مگر اس نے بھنگ پی کے چپ کر روزہ رکھ لیا۔ اگر اس نے کوئی جواب دیا ہے تو اس کا لنک یا وہ کلپ ہمیں بھیج دیجئے، ہم بھی دیکھیں کہ حضرت نے کیا جواب دیا۔ اب اس کا یہ کلپ دیکھیں کیا کہتا ہے۔ ہمیں بھی چند سوالوں کے جواب دو، ہماری کوئی خوراک علیحدہ ہے؟ سارے جواب ہم نے دینے، ہمیں بتاؤ وہ لوگوں نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ امام حسین نے مدینہ چھوڑا، وہ مدینے سے حسین کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ حسین مکہ بیٹھ کے 6 مہینے انتظار کرتے رہے، وہاں کیوں نہیں گئے؟ حسین عین حج کے موقع پہ احرام توڑے، انہوں نے کیوں نہیں توڑے؟ جی اس کا سوال یہ ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شہادت کے وقت مسلمان کہاں تھے؟ انہوں نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ اسے کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ رافضیوں کے بڑے بڑے گرو گھنٹال اپنی کتابوں میں مان چکے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کو بوریے بھر بھر کر خط لکھنے والے کوفی تھے۔ وہ کوفی تھے جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے۔ کوفہ والوں نے بلایا، کوفہ والوں نے غداری کی۔ یہ بات ہماری نہیں، ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، ان کی کتاب صحیفہ کربلا صفحہ 94 پہ لکھا ہے، ہیڈنگ دی ہے اہل کوفہ کے خطوط۔ صفحہ 95 پر لکھا ہے، یہاں تک کہ کوفیوں کے بھیجے ہوئے خطوط کی تعداد 12,000 تک پہنچ گئی۔ صفحہ 96 پر لکھا ہے، آخری خط امام حسین علیہ السلام کو موصول ہوا، وہ ہانی بن ہانی اور سعید بن عبداللہ کا خط تھا۔ اس نے لکھا یہ خط با ایمان شیعوں کی طرف سے حسین بن علی کے نام ہے۔ اما بعد، عراق کی سمت روانگی میں جلدی کیجئے کہ لوگ انتظار میں لحظہ شماری کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے سوا ان کا کوئی رہبر نہیں۔ جلد کیجئے، جلد کیجئے۔ یہ سب شیعہ بزعم خود با ایمان شیعہ جو عجل عجل کے نعرے لگاتے ہیں، انہوں نے کیا سلوک کیا؟ آئیے اسی کتاب سے شہداء کے ورثاء سے جانتے ہیں انہوں نے FIR کس کے خلاف درج کروائی۔ سیدہ ام کلثوم بنت علی بنت جگر گوشہ رسول فاطمہ بطول سلام اللہ علیہا، وہ کیا ارشاد فرمایا کرتی ہیں اہل کوفہ سے؟ صفحہ 383 غور سے سنیے، یہ شہداء کے وارثوں کی گواہی ہیں جو ان کے گھر کی کتابوں سے ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اے کوفہ والو، تمہارے مرد ہمیں قتل کرتے ہیں اور تمہاری عورتیں ہم پر روتی ہیں، ہمارا تمہارا فیصلہ خدا ہی کرے گا اور قیامت کے دن۔ اسی کتاب کا صفحہ 386 پر عنوان دیکھیں، حضرت زینب کا خطبہ لکھا ہے، جس وقت حسینی قافلہ والوں کی حالت دیکھ کر کوفے کی عورتیں گریہ زاری کر رہی تھی اور اپنی گریبان چاک کر رہی تھی، ان کے ساتھ کوفے کے مرد بھی رو رہے تھے۔ حضرت زینب نے مردوں سے کہا خاموش رہو، پھر حمد و ثنا درود و سلام کے بعد سیدہ بی بی زینب بنت علی نے جو فرمایا وہ بھی سن لو۔ کتاب تمہاری ہے، رائٹر تمہارا ہے، چھاپا خانہ تمہارا ہے، لکھنے والا گرو تمہارا ہے۔ صفحہ 388 پر لکھا کیا ہے؟ خطبہ کیا لکھا بی بی کا؟ کوفہ والو، اے مکارو، خیانتکار لوگو، اے بے غیرت لوگو، خدا کرے تمہاری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب نہ رکے اور تمہارے نالوں کا سلسلہ ختم نہ ہو۔ تمہاری مثال اس عورت کسی ہے جس نے اپنا سارا سوت، ڈوری یا رسی
سوت کاٹ کر بن کر پھر بعد میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. نہ تمہارے عہد و پیمان کی کوئی قدر و قیمت ہے اور نہ تمہاری قسم کا کوئی اعتبار. بی بی آگے مزید فرماتی ہے تمہاری کتاب کا رائٹر اس وقت ہونے والے حالات نقل کر رہا ہے. بی بی کا جملہ غور کرو, کیا کہا؟ کیا تم میرے بھائی حسین کے لیے رو رہے ہو؟ رو کہ تم اسی لائق ہو. ہنسو کم رو زیادہ کہ تمہارے دامن پر ذلت کی گرد بیٹھ چکی ہے. یہ بدنامی کا داغ تمہارے دامن پر ہمیشہ رہے گا, اسے ہرگز نہ چھڑا سکو گے. اس دھبے کو تم کیسے چھڑا سکتے ہو کہ تم نے جنت کے نوجوانوں کے سردار اور فرزند رسول کو قتل کیا, اس شخص کو قتل کیا جو جنگ میں تمہاری پناہ گاہ. بی بی سیدہ زینب نے اہل کوفہ خط لکھنے والے شیعوں کو قاتل بتایا. صفحہ 390 پر عنوان ہے خطبہ ام کلثوم بنت امیر المؤمنین نے روتے ہوئے خطبہ دیا. اے کوفیو, تمہارے چہرے منفور ہو جائیں, تم نے حسین کو میدان جنگ اور دشمن کے ہاتھ میں تنہا چھوڑ دیا اور انہیں قتل کر دیا. اسی پر اکتفا نہ کیا, ان کا مال و اسباب بھی لوٹ لیا, گویا وہ مال تمہیں میراث میں ملا ہے. اور صفحہ 392 پر عنوان ہے امام زین العابدین, اس کے تحت لکھا ہے امام زین العابدین نے اپنے تاریخی خطبے میں کیا کہا, غور سے سننا, گواہی تمہارے گھر کی ہے. امام زین العابدین نے اپنا تاریخی خطبہ شروع کیا اور اس خطبے میں فرمایا, صفحہ 393 دیکھیے, لکھا ہوا ہے تمہاری کتاب میں, لوگو میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں, کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے میرے والد کو خط لکھے اور پھر انہیں دھوکہ دیا؟ تمہیں یاد ہے کہ ان سے وفاداری کا عہد کیا اور ان کے نمائندے کے ہاتھ پر بیعت کی, لیکن وقت پر انہیں تنہا چھوڑ دیا. اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان سے جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. اہل بیت, اولاد حسین, ان کی صاحبزادیاں, ان کے صاحبزادے رضوان اللہ علیہم اجمعین سبھی ورثاء شہداء ہیں. وہ تو اپنے مجرم ان بے ایمانوں کو بتا رہے ہیں جو خود کو شیعان علی کہتے تھے, جنہوں نے خطوں کا ایک طویل سلسلہ کھڑا کر کے امام کو بلایا, پھر غداری کی اور پھر قاتل بن گئے اور پھر ڈاکو بن گئے, ان کا مال اسباب بھی لوٹ لیا. گھر والے تو شیعہ کہلانے والوں کو قاتل اور مجرم قرار دے رہے ہیں اور اپنی کتابوں میں یہ سب لکھ کر بیان کرنے والوں کے نمائندے آج ہم سے اٹھ کر پوچھتے ہیں کہ تمہارے بڑوں نے ساتھ کیوں نہ دیا, مسلمانوں نے ساتھ کیوں نہ دیا, جیسے یہ عظیم سانحہ کوفہ میں نہیں مکہ یہ مدینہ میں ہوا ہو. آخری بات اسی کتاب سے سنتے جاؤ, اس کے صفحہ 393 پر لکھا ہے 100 آدمیوں نے آواز بلند کی, اے فرزند رسول, ہم آپ کے حکم کے فرما بردار ہیں. پھر آگے لکھا, انہوں نے کہا آپ حکم دیجئے, جو آپ کے آڑے آئے اس سے جنگ کریں. آپ پڑھ کر دیکھ لیں, ویڈیو روک کر یہ سکین پڑھ لیں. ان کوفیوں کی باتوں سے ظاہر ہے کہ وہ پھر اپنی وفاداری اور جان کی بازی لگانے کی باتیں کر رہے ہیں, دھوکہ دینا چاہتے تھے. لیکن جواب میں امام نے کیا فرمایا, صفحہ 393 پر لکھا ہے, امام زین العابدین نے فرمایا دور ہو جاؤ اے دھوکے باز اور بے وفا لوگوں, تمہارے اور تمہارے نفسوں کی خواہشوں کے درمیان پردہ حائل کر دیا گیا ہے. کیا تم میرے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہتے ہو جو میرے بزرگوں کے ساتھ کر چکے ہو؟ اطمینان رکھو, میں تمہاری باتوں میں آنے والا نہیں ہوں, ایسا ہرگز نہیں ہوگا. ہم سے اپنی جھوٹی باتوں کی بنیاد پر سوالات کرنے والوں, اپنے بڑوں کی بے ایمانی, غداری اور عہد شکنی کو یاد کرو. اہل بیت سے واقعی اگر تمہیں محبت ہے تو ان کے بیانات جو تمہارے بڑے اپنی کتابوں میں لکھ کر گئے ان کے مطابق مان لو, تسلیم کرو کہ کوفے کے یہی شیعہ تھے جنہوں نے سیدنا حسین کو قتل کیا. یا تمہاری کتابوں کے مطابق بی بی زینب بنت علی کی بددعا کے مطابق رونا, پیٹنا, ماتم کرنا, اب یہ تمہاری قسمت میں لکھ دیا گیا. فیصلہ تمہارے ہاتھ پر ہے. یہ تمہیں تمہارے گھر کی کتابوں سے تمہارے بڑوں کی باتیں ہم نے بتائی کہ بلانے والے بھی تم اور گھر بلا کر مدد نہ کرنے والے بلکہ قتل کرنے والے, مال و اسباب لوٹنے والے, قافلوں کو لوٹنے والے بھی تم تھے. اور یہ سلسلہ رکا نہیں ہے, آج تک اہل ایمان کی پشتوں میں خنجر جو لگ رہے ہیں ان کے پیچھے تمہارا یہی سبائی صفوی کردار ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ اہل ایمان کی مدد فرما, اللہ ان رافضیوں کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ فرما. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.
ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔